طرف منسوب نہ کرے، کبھی بھی اسے کوئی کامیابی حاصل ہو وہ کامیابی اپنی محنت کا ثمر قرار نہ دے۔ کبھی بھی انسان کو عروج حاصل ہو تو وہ عروج اپنی محنت کا ذریعہ قرار نہ دے، بلکہ یہ کہے کہ یہ میرے مالک کا احسان ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے، اور یہ میرے رب کی طفیل مجھے یہ سب کچھ اور یہ سب عنایتیں میرے نصیب میں میرے ذہ مقدر آئی ہیں۔ اور وہ انسان جب ان نسبتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرتا ہے تو پھر اسے زوال نہیں آتا ہے۔ اور جب کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان نسبتوں کو اپنی طرف وہ منسوب کر لیتا ہے تو وہ انسان ذلت، پستی اور رسوائی کا سبب اس کا جو ہے وہ نصیب بن جاتا ہے۔ آپ تلاوت کا وقت نہیں تھا ورنہ بچوں سے تلاوت سناتے، تو میں یہی کہوں گا کہ بچے نے نعت پڑھی، اگرچہ استادوں کی محنت ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بلکہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس مالک نے اتنے خوبصورت آواز اور خوبصورت لہجے اور خوبصورت حافظے کے مالک اللہ کریم نے ہمیں بچے عطا کیے ہیں کہ میری زندگی میں بڑی خواہش تھی۔ اپنے گفتگو کے آغاز میں کچھ باتیں شکرانے کے طور پر عرض کرنا ہوں تحدیث نعمت کے، کہ زندگی میں ایک مرتبہ میں بیٹھ کر کم سے کم کچھ بچوں کو حافظ قرآن مکمل بناؤں۔ تو اللہ کریم نے اس مسجد میں آیا تو برکت یہ عطا فرمائی، اس مسجد کی برکت سے، اس کے وسیلے سے، کہ اللہ کریم نے یہ خواہش پوری کر دی۔ اور آج میں سوچتا ہوں کہ میرے جیسا آدمی جو فجر پڑھا کر یا پڑھ کر ظہر میں سونے والا آدمی، ظہر میں اٹھنے والا آدمی، وہ پڑھانے بیٹھ جائے صبح 8 بجے وہ بھی پابندی کے ساتھ، میں سوچ نہیں سکتا ہوں۔ تو آج الحمدللہ تقریباً 39 کے قریب بچے جو کہ شعبہ حفظ سے وابستہ ہیں، اور تقریباً کل میں ہمارے جو ناظم ہیں علامہ بلال سعید صاحب، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بتائیں کہ ہمارے کل جو برانچیں ہیں اس وقت ان میں کتنے بچے آپ کے پاس ایڈمیشن لے چکے ہیں اور جی آر نمبر کیا چل رہا ہے۔ ایک ریکارڈ رجسٹرڈ ہم بناتے ہیں کہ کتنے بچے آئے، اور جب چھوڑ کر جاتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے چھوڑ کر گیا، آیا ہماری کمزوری ہے، استاد کی وجہ سے چھوڑ کر گیا، یا پڑھ کر گیا۔ تو بتا رہے تھے کہ تقریباً 300 کے قریب جی آر نمبر ہو چکا ہے، اور ابھی کچھ بچوں کے فارم جو ہیں میں نے انٹری نہیں کیے ہیں، وہ ایسا۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ چند لوگوں سے شروع ہونے والا سسٹم آج دیکھیں کہ الحمدللہ، میں سوچ رہا تھا کہ تقریباً درس نظامی میں 5 استاد ہیں، حفظ میں ہم 2 ہیں، ایک قاری صاحب کے پاس ہے، ایک حفظ کی کلاس ہے، ایک میرے پاس ہے، اسی طرح 6 کلاسیں ناظرہ کی ہیں جس میں 2 معلمات کے پاس ہیں یعنی لڑکیوں کی کلاسیں ہیں، اور 6 ناظرہ کی کلاسیں مدرسین کے پاس ہیں۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا سسٹم ایک کمرے سے شروع ہونے والا، میں آج سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ پتہ نہیں یہ کیسے وسعت اس میں آتی گئی اور سلسلہ چلتا گیا، اور کیسے یہ نظام چل رہا ہے، یہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور ایک بات جب میں عمرے پر گیا ہوں تو مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے آئے، اور میں عمرہ کر کے آ گیا۔ اور میں ایک بندے سے آج میں بات شیئر کر رہا ہوں کہ خرچے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے جب عمرے پر جا رہا تھا، تو میں نے ایک طالب علم ہے اس کے والد سے کہا، اس کے بچے نے مجھ سے حفظ کیا، تقریباً 4-5 سال ہو گئے حفظ کیے ہوئے، تو جب میں نے اسے کہا کہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس خرچے کے، تو اس سے میں نے 50,000 روپے ادھار لیے، لیکن اس نے ادھار دینے کے ساتھ ساتھ ایک بات کہی اور ہماری فیلڈ کی مثالیں دی کہ اس طرح پہلے بھی ایک بندہ ادھار لے کے جا چکا ہے، دوسرا بھی، انہوں نے واپسی نہیں دی، اور میرا ظرف اس وقت کہہ رہا تھا کہ مجھے یہی موت آ جائے اور میں کیسے مانگنے آ گیا۔ خیر لے لیے میں نے، اب واپس تو دے نہیں سکتا تھا کیونکہ سوال کر چکا تھا۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ جب میں وہاں پر مکہ شریف میں تھا یا مدینے میں تھا تو ہمارے لیے کھانے کا بندوبست وہاں ہو گیا، اور جب میں واپسی آیا ہوں تو ان پیسوں کو میں نے جب واپسی تبدیل کرایا، انہوں نے کہا کہ آپ وہی ریال دے دیں ہمیں، میں نے کہا نہیں، کیونکہ جو کرنسی واپسی لی تھی آپ کو اسی کرنسی میں دیں گے، ورنہ سود اگر اوپر نیچے ہوگی تو سود کے زمرے میں آ جائیں گے۔
یقین کرے جب میں نے کرنسی کو تبدیل کرایا تو 1,31,000 روپے مجھے کرنسی والے نے تبدیل کر کے دیے. اس کا میں نے 50,000 روپے واپسی دے دی اسی وقت. جس دن یعنی کہ میں جمعے کا دن تھا، عمرے سے پہنچا ہوں، آپ کو یاد ہو، تو تقریباً یہ جو ہمارے ہاں نوٹ ایکسچینج کرنے والی یہاں کمپنی ہے اس کا دفتر ہے، تو وہ ابھی کھلی نہیں تھی. میں پہلے جا کر وہاں بیٹھ گیا. کھلی اور میں یعنی کہ سویا نہیں ہوں، میں وہاں اس سے پیسے تبدیل کرایا اور اس کے گھر پہ گیا اور اس کا بچہ نیچے ہے. میں نے کہا اتنا بھی میں انتظار نہیں کروں گا، یہ جا کر آپ اپنے والد کو پیسے دے دیں. کہ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ سفر کیسے ہوا اور مدرسہ کیسے چلتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے، یہ میں نے اپنے مسجد کی انتظامیہ سے سیکھا، کہ ہمیں کبھی بھی تنخواہ دینے میں لیٹ نہیں ہوئی. ورنہ بہت ساری مساجد میں ہوتا ہے کہ 15-20 وہ کہتے ہیں کہ جب چندہ جمع ہوگا تو آپ کو دیتے رہیں گے. جیسے چندہ جمع ہوا آدھی تنخواہ دیتی ہے. خیر ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا، پہلی تاریخ سے پہلے ہی تنخواہ ہمیں مل جاتی ہے 30-31 کو. تو میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ کوئی مدرس مجھ سے تنخواہ مانگے یہ نوبت نہ ہے. تو الحمدللہ کہ مسجد سے جب تنخواہ ملتی ہے تو میں اپنے ذات پر خرچ نہیں کرتا، پہلے مدرسین کو دے دیتا ہوں. پھر ادھر ادھر سے جو ملتے ہیں تو وہ فوراً 2 یا 3 تاریخ کو میں مدرسین کو تنخواہ دے کے آزاد ہو جاتا ہوں. پھر بعد میں اپنے لیے سوچتا ہوں. تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سلسلہ کہاں سے چلتا ہے، کیسے چلتا ہے. اور یقین کریں تو اس لیے دین سے وابستہ ہو جائیے. دین میں کامیابی ہے. باقی آپ سارے جو سمجھ لیں کہ میرے دادا اپنی زبان میں کہتے تھے کہ باقی جو ساری زندگی ہے وہ کوڑ ہے، جھوٹ ہے. سچ یہی ہے کہ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ولی ولایتن سے بنا جس کا معنی یہ ہے کہ دوست. اور ولی کہتے اس کو ہیں کہ معرفت اللہ و معرفت النفوس، کہ جسے اللہ کی پہچان ہو جائے اور نفس امارہ کی پہچان ہو جائے اس کو ولی کہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہو اور نفس کو پہچانتا نہ ہو، یا نفس کو پہچانتا ہو اللہ کو نہ پہچانتا ہو. پہلی کڑی یہی ہے کہ پہلے وہ نفس کو پہچانے گا تو پھر رب العالمین کو پہچانے گا. تو اسی طرح ایک قول ہے کسی بزرگ کا، کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ جو نفس ہے جس کو اس کی پہچان ہو گئی وہ یقیناً کامیاب ہو گئی. حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں یہ ہفت اقلیم یعنی ہفت یعنی کہ کئی ملکوں کی کئی ریاستوں کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ نے جب ہدایت دی تو سب کچھ چھوڑ کر اچانک سے غائب ہو گئے اور جنگلوں میں نکل گئے، عبادت کرتے رہے. ایک مرتبہ ایک شخص سیر کے غرض سے جنگل میں جب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں. تو پہچاننے والے نے پہچان لیا، دیکھا کہ یہ تو ابراہیم بن ادھم ہیں جو بادشاہ ہیں، اور ان سے کہا کہ آپ بادشاہت کو ترک کر کے چھوڑ کر یہاں آ کر آپ جنگل میں بیٹھ کر دریا کے کنارے پر وہ عیش و عشرت اور شاہانہ زندگی چھوڑ کر آپ یہاں پر. تو آپ نے اسے کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ زندگی بہتر تھی یہ زندگی بہتر تھی. آپ سوئی سے اپنے کپڑوں کو سلائی کر رہے تھے، پیوند لگا رہے تھے، تو آپ نے سوئی کو پھینکا اور اسے بتانے کے لیے کہ پہچاننے والے شخص تو کہتا ہے نا کہ میں بادشاہت کو چھوڑ کر یہاں پر آ گیا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ زندگی بہتر ہے یا یہ زندگی بہتر ہے. تو کہا دیکھ، اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنی سوئی کو دریا میں پھینکا، سمندر میں، اور حکم فرمایا مچھلیوں سے کہ میری سوئی واپس لے کر آؤ. تو کئی ساری مچھلیاں دریا سے اوپر آئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. اور آپ نے فرمایا مجھے وہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، جو میں نے سوئی پھینکی ہے مچھلیوں کو حکم دے وہ تلاش کر کے لاؤ. تو دیکھنے والے نے جب دیکھا اور کہا فی البدی کہ یقیناً اس سے بہتر کہ یہ زندگی بہتر ہے کہ وہاں
تو سروں پر حکومت ہوتی ہے، یہاں دلوں پر بھی حکومت ہے اور جانوروں پر بھی حکومت ہے، تو کئی گنا اس سے بہتر یہ زندگی ہے۔ اب وجہ کیا تھی کہ وہ مچھلیاں تابع کیوں ہو گئی؟ اب میں اس کو کرامت سے تعبیر نہیں کرتا، اس لیے کہ جب آپ رب العالمین کے ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم ساری کائنات کو آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اسی طرح ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کوئی شخص کئی ماہ کا سفر کر کے ملاقات کے لیے گیا۔ جب گھر پر پہنچا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا بہر بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ بیویوں کے آگے مجبور ہوتے ہیں، نہیں چلتی ہے بیویوں کے آگے۔ تو جب پہنچے تو اس نے دستک دی، آپ گھر پر موجود نہیں تھے، تو بیوی نے کہا کہ کس سے ملنا ہے؟ کہا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنا ہے۔ کہا وہ بیکار آدمی، وہ یعنی کہ کسی کام کا نہیں ہے، اور تم اتنا وقت ضائع کر کے اتنے دور دراز سے اس سے ملنے کے لیے آئے ہو، حیرت ہے تمہارے اوپر۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، یار نام تو میں نے بڑا اہل علم میں، اہل معارف میں سنا، اور گھر پہ تو ان کی بیوی یہ کہہ رہی ہے، ان کے لیے الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ خیر کہا کہ جیسے بھی ہیں ملاقات تو کرنی ہے، اتنی دور سے چل کر آیا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے جنگل میں چلے جاؤ، کہیں بیٹھے ہوں گے لوگوں کو لے کر، ان کا وقت ضائع کر رہے ہوں گے، کتابوں میں الفاظ لکھیں گے۔ تو آپ چلے، جب جنگل میں پہنچے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیر پر سوار تھے۔ اب وہاں گھر میں ماجرا یہ دیکھا اور یہاں پر دیکھا کہ جانور پر، وہ بھی شیر پر، کہ شیر کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت سے کہا کہ میں آپ کے گھر گیا تھا، یہ ماجرا ہوا، تو کہا کہ اس کی یہ تلخ لہجے اور بد کلامی کے پر میں صبر کرتا ہوں، اللہ نے اس صبر پر مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ انسان کا نفس ہے۔ میں اکثر نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو دو چیزیں لڑکے کے ذہن میں رکھتا ہوں، ایک میں یہ کہتا ہوں کہ کمپرومائز، دوسری چیز میں نے کہا برداشت کرنا ہے، تو آپ کی زندگی بڑی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اور یقیناً زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظلم کرے، مرد کو اللہ نے تقویت دی ہے، ذہن میں وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، اس لیے دیے کہ وہ افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر اپنی بیوی کو ڈرائے دھمکائے، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا نا کہ اگر بالفرض تمہیں ہاتھ اٹھانا بھی پڑ جائے تو کبھی بھی اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کوئی شخص صالحین کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا، یہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، نیک نہیں بن سکتا، دنیا کی نظر میں تو اچھا ہو سکتا ہے ظاہر کو اچھا کر کے، لیکن فی الحقیقت وہ اچھا ہے نا کہ جس کا باطن اچھا ہے، جس کی تنہائیت اچھی ہے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جو تنہائیت کو اچھا کر لے اس سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جس بندے کی تنہائیت اچھی ہے نا، ظاہر تو ہمارا ویسے ہی اچھا ہے، لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے سامنے جھوٹ تھوڑی بولیں گے، لوگوں کے سامنے گالی تھوڑی دیں گے، ہم لوگوں کے سامنے ہم کسی سے فراڈ تھوڑی کریں گے، لوگوں کے سامنے ہم کوئی غلط کام تھوڑی کریں گے۔ اصل کامیاب تو زندگی اس شخص کی ہے کہ جس کی تنہائیت اچھی ہے، کہ جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور اس وقت اس کا خیال یہ ہو کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں۔ اور جو تنہائیت میں اللہ سے ڈر گیا اس سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی تنہائیت پاکیزہ ہے، مطہر ہے اس کی تنہائیت۔ تو ابراہیم بن ادم اپنے تجربے سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ وہ جہاد کرے، نفس کے ساتھ جہاد کرے، یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اتباع نہ کرے، اس کے خلاف لڑے، جو نفس غلط کام اس سے کروانا چاہتا ہے اس کے اگینسٹ ہے، اس کے خلاف کھڑا ہو۔ جس نے جہاد بالنفس کر لیا وہ کامیاب ہے۔ فرمایا دوسری چیز ہے کہ نفس کو ذلیل کرنا، مثلا
نفس کو ذلیل کیسے کرنا ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ اہل فہم ہیں، لیکن میں مثال کے طور پر، پتہ ہے کہ یہ کام میرا نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں کروں، لیکن کام اچھا ہے، نفس کہتا ہے نہیں کر، تیرے مزاج کے موافق نہیں ہے، کام اچھا ہے، تو کہ ٹھیک ہے، نفس کو ذلیل کرے اچھا کام ہے تو پھر کرنے کیوں نہیں دے رہا؟ آڑ نہ بن جائے بندہ، رکاوٹ نہ بن جائے، تو اپنے نفس کو ذلیل کرے، کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ بندہ اچھا کام نہ کرے، خلاف کھڑا ہوتا ہے، ابھارتا ہے، تو اس لیے نفس کو ذلیل کرے، نہیں یہ کام تو اچھا ہے لیکن میں نے کرنا ہے، تیری نہیں ماننی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بالصالحین میں شامل ہو جائے تو اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ تیسری چیز فرمائی کہ شب بیداری ہو اس کے اندر، راتوں کو جاگنے والا ہو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں، اور کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، اصرف پھیر دے ہم سے، عنا ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو۔ تنہائیت میں، رات میں، جب کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا، اور مزہ بھی اسی عبادت کا ہے۔ ہم نماز تو پڑھنے آتے ہیں، لوگوں کو پتہ یہ بڑا نمازی ہے، لوگوں کو پتہ یہ جلدی آنے والا ہے، شاید یہ چیز ہمارے نفس میں اندر آ جائے تو شاید یہ ساری نمازیں ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، لیکن جو تنہائیت میں ہم نے عبادت کی ہوگی، ہمیں پتہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، یقیناً 100% اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ضرور قبول ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ محبوب رات کو عبادت، قیام، اس کے ساتھ ساتھ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جس چیز سے ہم دور ہیں کہ قرآن کو پڑھیے ترتیل کے ساتھ، خالق کل، مالک کل کو یہ حکم ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ آپ رب کے حضور رات کو کھڑے ہوں، قیام کریں، شب بیداری کیجیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ شیخ سعدی شیرازی اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات والد نے مجھے کہا کہ سونا نہیں، عبادت کرتے ہیں، تو کہتے کہ چند لمحے گزرے، میں نے والد کے ساتھ کھڑے ہو کے نوافل ادا کیے، لیکن میں نے جب ارد گرد دیکھا تو مخلوق کو سوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے والد سے کہا کہ ساری مخلوق سو رہی ہے اور ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ نفس ہے، یہ نفس کی آواز تھی، نفس کی بو تھی۔ تو آپ نے فرمایا شیخ سعدی تو بھی سو جا، لوگوں کے عیبوں کو تو ظاہر نہ کر، تو نے عبادت نہیں کرنی ہے تو نہ کر، لیکن کم از کم جو مخلوق خدا سو رہی ہے، عبادت نہیں کر رہے، ان کے عیب تو ظاہر نہ کر۔ ہم کہتے ہیں نا یہ نیک کام ہم کر رہے ہیں، دوسرا نہیں کر رہا، تو دوسرا نہیں کر رہا، تو کر رہا ہے، تو کم از کم یہ کہہ کر جو نہیں کر رہے ان کے عیبوں کو تو ظاہر نہ کر کہ وہ نیک نہیں ہے۔ یہ تعلیم دی شیخ سعدی کے والد نے کہ ہم خود نہیں کر سکتے، کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دے دی ہے، تو دوسرا نہیں کر رہا تو ہم اس پر انگلی بھی نہ اٹھائیں، ایک بات۔ اور چوتھی چیز فرمائیے کہ دنیا سے کم حاصل کرنے کی چاہت، دنیا کم حاصل کرنے کی چاہت یہ صالحین میں شامل کرتی ہے۔ اگر غور و فکر تدبر کریں اپنے اندر، یقیناً مجھ سمیت ہر کسی میں یہ چاہت ہے کہ دنیا زیادہ حاصل ہو جائے، اور دنیا سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ صبح میں مجھ تک مال پہنچا ہو اور سورج غروب ہونے سے پہلے تک وہ مال مجھ تک بچا ہو، ایسا دن میں نے زندگی میں نہیں گزارا ہے۔ کہا کہ شام سے قبل میں نے راہ خدا میں وہ سارے کا سارا مال خرچ کر دیا، اور پھر وہی بنتے ہیں غوث الاعظم۔
ہم کہیں کہ دنیا سے محبت بھی رہے، وہ کہتے ہیں نا قاتل سے بھی دوستی، مقتول سے بھی دوستی، قاتل سے بھی دوستی، مقتول سے بھی یارانہ، تو وہ بندہ بالصالحین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا اللہ، یہ بات بڑی قابل دید ہے، فرمایا کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ دنیا جب چلی جائے تو وہ اس پر خوش ہو جائے، دنیا چلی جائے تو وہ اس پر خوش ہو، اور جس کے اندر یہ کیفیت بیدار ہو گئی، حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اور اب اس کا برعکس، اس کا متضاد، اس کے سامنے جو دوسری کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ جو دنیا کی چاہت میں لگا ہوا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ ابھی بھی اللہ کے نیک بندوں کی صفوف میں شامل نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ چھٹی چیز یہ ہے کہ امید کم رکھے، اگر رب کے حضور کا معاملہ ہے تو یقین ہو، بندوں کے معاملہ ہے تو ان سے امید نہ رکھے۔ تو یہ جو 6 چیزیں اگر فرمایا کہ جس کے اندر یہ پائی جائیں گی، فرمایا کہ اللہ کے قربت سے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کے نیک بندوں سے میں شامل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی بہت کمال کے رائٹر اور مصنف یہ گزرے ہیں۔ اب ان کے جو اردو میں تراجم ہو رہے ہیں کتابوں کے، وہ لاہور کے ایک پبلشر کر رہے ہیں، بس ہماری خوش قسمتی کہ بہت مہنگی کتابیں وہ چھاپتے ہیں، ہم خرید نہیں سکے آج تک شیخ محی الدین ابن عربی کی کتابیں۔ چھوٹی سے چھوٹی 100 صفحات والی کتاب بھی 1000 سے کم نہیں، اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو کئی دفعہ چاہت ہوئی لیکن نہیں لے سکے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں فتوحات مکی ان کی لاجواب اور لازوال کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا۔ یہ نفس کیا ہے، یہ انسان کو کیسے تباہ کرتا ہے، یہ وہ نفس ہے، اب سنیے اس کے بارے میں آپ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا تو اس سے پوچھا من آنا، میں کون ہوں۔ رب پوچھ رہے ہیں نفس سے من آنا، میں کون ہوں۔ نفس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا فمن آنا، میں کون ہوں۔ کتنی حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ پوچھ رہا ہے نفس سے من آنا، میں کون ہوں۔ آگے سے نفس جواب نہیں دیتا بلکہ یہ کہتا ہے فمن آنا، میں کون ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو میں ہے یہ نفس کی میں ہوتی ہے، اور جو بندہ اس میں کو مار لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ آسانی سے مرتی نہیں ہے، اور مرتے تب تک نہیں مرتی ہے۔ وہ ایک ہمارے کسی دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک کنجوس نہ جاتے جاتے دنیا سے جانے لگا نا، تو اس کو کسی نے کہا اب تو تیری زندگی ختم ہو گئی، موت کے بالکل منہ میں قریب ہے، اب تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اس نے کہا یعنی اتنا قیمتی مال تیرے لیے اتنا قیمتی ہے، اس کو اب تو خرچ کر دے۔ اس نے کہا مال سے بڑھ کر جان اتنی قیمتی ہے میری، وہ رب کے حضور دے رہا ہوں، اس کے علاوہ مال بھی دوں۔ وہ کنجوس تھا نا، تو اس کی صفت میں کنجوسی تھی، بخل تھا، وہ جاتے جاتے بھی بندہ بخل سے نہیں جاتا ہے۔ کہا کہ اتنی قیمتی جان دے رہا ہوں رب کے بارگاہ میں کہ مال بھی دوں۔ اس نے جاتے جاتے بھی وہ بخل والی بات کہی۔ تو انسان علم آنے کے بعد بھی، حقائق پہنچنے کے بعد بھی اپنی عادات سے نہیں جاتے ہیں۔ اور ایسی چیز ہے کہ موضوع ایسا ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ نفس جو ہے نا، اس کو بیدار نہیں ہونا چاہیے، اس کو مارنا ہے۔ جس نے اس کا قتل کر دیا نفس کا، جس نے اس کو بھلا دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 4000 سال، جب اس نے یہ جواب دیا نا تو 4000 سال بھوک کے سمندر میں ڈالا، پھر فرمایا میں کون ہوں، تو نفس نے کہا انت ربی، تو میرا رب ہے۔ یعنی اس کے ساتھ یہ والا معاملہ کریں گے تو پھر یہ کہے گا کہ یعنی کہ پھر آپ اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ استاد الفقہا مفتی اکمل مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ نفس اگر آپ سے کہے کہ اس چیز کی چاہت اور طلب ہے، میں نے یہ چیز کھانی ہے، تو اس نفس کو پہلے کہو کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں، اگر نماز فرض ادا نہیں کی،
واجبات ادا نہیں کیے. اگر نفس کہہ رہے کہ یہ چیز، یہ جو ہم لباس کثرت سے سلواتے ہیں اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا، ماں سوائے ماہ رمضان. حدیث پاک میں کوئی بھی چیز اسراف کے ساتھ یوز کرتے ہیں اس کا سوال ہونا ہے قیامت والے دن. تو نفس جب آپ کو اضافی کام کے لیے کہے، یہ اضافی خواہش کا اظہار کرے، مثلا ایک روٹی سے بھوک مٹ سکتی ہے، اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ قلیل الطعام قلیل الکلام اور قلیل النام، تھوڑا کھانا، تھوڑا سونا اور تھوڑا کلام کرنا یہ بندے کو ولایت تک پہنچاتا ہے. تو جب آپ اپنے نفس کی، مثلا بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 روٹی کی طلب ہے تو 1 روٹی کھانی چاہیے. یعنی آپ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں. اور ہمارے یہاں حال کیا ہے کہ ہم نفس کے خلاف جانے کے بجائے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، نفس کو مشقت میں نہیں ڈالتے ہیں. تو جب نفس کو ہم مشقت میں ڈالیں گے تو پھر یقیناً کامیابی ہے. ابو الحسن نوری فرماتے ہیں، امام شافعی کے یہ شاگرد ہیں، اور امام شافعی ادب کے یوں سمجھ لیں کہ اگر ادبا جو بزرگان دین، یعنی اگر ادبوں کے اندر فہرست دیکھی جائے تو ان کا بڑا اوپر نام آتا ہے، اور بڑا ادب کرنے والے تھے. تو کیسے تھے ہمارے ایک نفس کیسی چیز ہے کہ ہم دوسرے کا نام بھی ادب سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے مجھ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کا نام نامی جب آئے تو یہاں امام شافعی جو ہیں ان کی کنیت امام مالک کی یہ ہے. کہتے ہیں امام شافعی کا نام ہے تو اجعل علمک ملجأن و ادبک رفیقا، کہ اپنے علم کو نمک اور اپنے ادب کو آٹا بناؤ. میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں علم ہے بلند. علم کیا ہے؟ بلند. اور جب انسان کے اندر علم آ جائے تو وہ کہتے ہیں تکبر آ جاتا ہے. اسی طرح پیسہ انسان کے اندر آ جائے تو اس کا غریب کو سینے سے لگانے کا یا غریب کو صحیح طریقے سے ملاقات کرنے کا اس کا دل نہیں چاہتا. یہ چند چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نفس جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز ہوں. اگر جس انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے تو آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جن کے زبانوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر شیر پر سوا شیر ہوتا ہے، ہر عاقل پر ایک عقل والا ہے، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بس مجھ سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جتنا صاحب عقل ہوں مجھ سے زیادہ کوئی عقل والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے اندر اگر صالحین میں جانا چاہتا ہے تو علم سے زیادہ ادب کی اسے ضرورت ہے. آپ جائیں ترکیوں میں، اللہ نے ترک والوں کو بڑا ادب عطا فرمایا. آپ جو مدینے میں یا مکہ المکرمہ میں گئے ہیں وہاں دیکھیں کہ کیسے وہ ادب کرتے ہیں، ان کے انداز چلنے کا کیسا ہے، کیسا عشق ان میں ٹوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ ادب ہی تو انہیں اس مقام تک لے آیا ہے. اور جس کے اندر ادب نہیں ہے، ادب ضروری نہیں کہ بڑے کا ہو، چھوٹے بچے کا بھی ادب ہے، اپنے ہم عصر اور ہم عمر کا بھی ادب ہے، اپنے سے بڑے بزرگ کا بھی ادب ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ حضور کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے. اور ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ جو شخص وقت کا بھی ادب نہیں کرتا وہ غضب کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ نے یہ آپ کو اور مجھے لمحات عطا فرمائے ہیں تو اس کی بھی برکات ہے. میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کی طرف آتا ہوں. آج ہم فقط حضور غوث الاعظم کو کرامات تک محدود رکھتے ہیں. بس میرا تھوڑا سا مزاج الگ ہے کہ ہم بے شک ان کی کرامات کے قائل ہیں، انکار نہ شود، انکار نہیں کرتے. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، ولی بناتا ہے تو اسے شان عطا فرماتا ہے، اسے عزت عطا فرماتا ہے، رفعتیں اور طاقتیں عطا فرماتا ہے. حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے
کہ جب کوئی شخص میری طرف ایک قدم بڑھ کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم دوڑ کر جاتا ہوں. اللہ چلنے سے پاک ہے. اس نے ایک مثال دی ہے کہ جب میرے ایک لمحہ ایک قدم چل کر قریب ہوتا ہے تو میں اس سے اتنا قریب ہوتا ہوں. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص سب کچھ ترک کر کے جب میری بارگاہ میں میری دہلیز پر آ جاتا ہے. اچھا یہاں پر تو وہ بات بھی نہیں ہے. ہم نے ویسے ولایت کی اقسام کو بیان کیا کہ ولایت کی کتنی اقسام ہیں. ان میں سے ایک اللہ کی طرف سے بھی ولایت عطا کی جاتی ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ساری زندگی عبادت کرے گا اسے ہی ولایت ملے گی. جس نے کئی سال شب بیداری کی ہے اسے ہی ولایت ملے گی ایسا نہیں ہے. اسے تو مل ہی سکتی ہے محنت سے کسب سے. اس کو کہتے ہیں ولایت کسب ہی. لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ گناہ سمندر کے برابر بھی لے کر آ جائے اور آنسو گرا دے تو اللہ کریم اتنا رحیم اور شفیق اور کریم ہے کہ وہ اسے بھی ولایت عطا فرما دیتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے وہ اماموں کو نہیں دیکھتا ہے, داڑھی کو نہیں دیکھتا ہے, آپ کے جبوں کبوں کو نہیں دیکھتا ہے, آپ نے کیا کیا اس کے لیے یہ نہیں دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے دل کو. یہ دل جو ہے یہ اس کا کیسا ہے. یہ دل اگر اس کا صاف نہیں ہے تو سب کچھ قیامت والے دن اس کے منہ مار دیا جائے گا. اور ایک بھی ایمان والے کے لیے اگر کسی کے دل میں بخل ہے تو وہ سمجھ جائے وہ کیسا امتی ہے کہ اس بندے سے وہ بخل رکھتا ہے کہ جو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی ہے. تو آپ اندازہ کریں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں فرماتے ہیں مسجد الحرام میں کچھ لوگ کعبۃ اللہ شریف کے قریب عبادت میں مشغول تھے. اچانک انہوں نے ایک شخص کو دیکھا دیوار سے لپٹ کر رو رہا ہے. اس کے لبوں پہ یہ دعا جاری ہے اے اللہ عز و جل اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہوں تو مجھے قیامت والے دن نبی نہ اٹھانا, اندھا اٹھانا. اس عجیب و غریب دعا پر لوگوں نے استفسار کیا, پوچھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی ہے کہ اگر میرے اعمال رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوں تو اندھا اٹھوں تاکہ حشر والے دن لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچ سکوں. اور یہ بات میں حدیث سے ثابت ہے, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تنہائیت کی بات قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال جیسے ہم دنیا میں موبائل اسکرین پر یا LCD پر دیکھتے ہیں دیگر چیزوں کی ویڈیوز, اس طرح قیامت والے دن ہماری بھی ویڈیوز چلے گی. آج تو گھر والی سے چھپ کر گناہ کر لیا, آج ماں باپ سے چھٹ کر ماں باپ کو جھوٹ بول کر کہیں نکل گئے. قیامت والے دن یہ سارے کام چلنے ہیں LCD پر. پھر پورا گھرانہ دیکھ رہا ہوگا, پورا زمانہ دیکھ رہا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا, رب تو دیکھ رہا ہے. اور رب سے بڑا ان اللہ عزیز ذو انتقام 24ویں پارے کا پہلا صفحہ. اللہ تعالیٰ سے بہتر انتقام لینے والا کوئی نہیں. اور وہی بندہ کامیاب ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ کہے یا اللہ یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں. اگر بندہ خود بھی انتقام لینے لگ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے, کتنی طاقت ہے, کتنا انتقام لے لے گا. اور اللہ جب انتقام لے گا تو اس کے انتقام پھر انتقام ہے. تو حضور غوث العظم جیسے بندہ کہتے ہیں کہ جب پہچانا قریب ہوئے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بات کہ ان جیسا بندہ جس کے ہزاروں نہیں لاکھوں مرید, لاکھوں شاگرد, لاکھوں طلاب علم, اور وہ بارگاہ عزتی میں بارگاہ رب العلا میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تو قابل قبول کر لے تو تیری کرم نوازی ہے, اگر نہ کرے تو پھر اتنا کرم کر دینے کا اندھا اٹھا لینا. اور ہمارے پاس کیا ہے, اور ہم سب سے بڑی پستی کا سبب ناشکری ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں, ویسے کوئی برا نہ مان جائے. وہ ایک وزیر
آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا کہ وہ ٹویل وغیرہ لگی ہوتی ہیں، تو ایک اس کے لیے پانی پہلے اس میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے جو نالے بنائے جاتے ہیں ان میں کے ذریعے کھیتوں کھلیان تک وہ پانی جاتا ہے. تو ایک معذور آدمی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی وہ بیٹھا تھا، تو باقی سارے لوگ اس میں نہا رہے تھے. تو وزیر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ تو کیوں نہیں نہا رہا؟ کہا یہ لوگ صحیح سالم ہیں اور مجھے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو اس نے ان سب کو وزیر نے نکالا اور اس کو بولا تو نہانے چلا گیا. کافی دیر کے بعد واپسی گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ باقی سارے باہر بیٹھے ہیں اور وہ اندر نہا رہا ہے. تو وزیر نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جو اندر نہا رہے تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے یہی تو نہا رہا تھا، یہ اپنی ارمان پورے کر کے باہر نکلا تو ہم مشکل اندر گئے، تو پھر اس نے یہ تمہیں کہا، پھر یہ چلا گیا، ابھی تک یہ باہر نہیں، ہم نہا نہیں سکے. تو وزیر نے پھر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اب تیری حکمت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تو نے اسے معذور رکھا ہے تو اس میں تیری حکمت ہے. اس کے بعد ٹانگ نہیں ہے تو اس کی کیفیت کا عالم یہ ہے، اور اگر اس کے بعد ٹانگ ہوتی تو پھر یہ کیا کرتا؟ اگر اللہ نے کسی کو کسی حال میں رکھا تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر وہ اسے یہ نعمت دے دیتا تو پھر اس بندے کا حال کیا ہوتا؟ تو ہم اس کی حکمتیں سمجھ نہیں سکتے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب عطا کیا تو اس کی کوئی حکمت ہے. اس حکمت کا یعنی کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، بعض احباب نیک کام کر کے آخرت میں جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اہل علم جب لائے جائیں گے، اپنے پر بات رکھ کے بیان کرتے ہیں، کوئی ناراض ہو جاتے ہیں ورنہ احباب. تو جب اہل علم کو لایا جائے گا تو ان کو کہا جائے گا جہنم میں جاؤ. وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرا علم حاصل کیا، تیرے دین کا، تیرے قرآن کا، تیری آسمانی کتابوں کا، صحیفوں کا علم حاصل کیا اور پھر تبلیغ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں علم حاصل کیا، تبلیغ بھی کرتے رہے، لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد، تبلیغ کرنے کا مقصد تمہارا کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ تمہیں شہرت حاصل ہو، لوگ کہیں کہ کتنا نیک ہے، کتنا اچھا مبلغ ہے، کتنا اچھا مقرر ہے، کتنا اچھا شعلہ بیان خطیب ہے. کہا کہ یہ تمہیں القابات چاہیے تھے جو کہ دنیا والوں نے تمہیں دے دیے تھے، جو تمہارا مقصود تھا وہ تمہیں مقصد دنیا میں ہی مل گیا تھا. اب جو تم نے جس مقصد کے لیے وہ حصول حاصل کیا تھا وہ تو مل گیا، اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اسی طرح حفاظ کو لایا جائے گا، اسی طرح سخی کو لایا جائے گا، اسی طرح مالدار کو لایا جائے گا. تو وہ سخی کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری راہ میں مال خرچ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ کہیں کتنا سخی ہے. وہ تو دنیا میں تجھے کہا گیا کہ بڑا سخی ہے، لہذا تیری جو سخاوت کا بدل تھا وہ ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا. تو اس لیے اپنے نامہ اعمال کا طلبگار بندہ آخرت کا رہے، اور یہی صوفیاء کی تعلیم ہے. اور یہی صوفیاء جو ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تعلیمات ہیں. اور اتفاق سے ہمارے دوست محمد علی سلطانی صاحب وہ ابھی تشریف لے آئے کافی دنوں کے بعد، مجھے انہوں نے یہی فکر دلائی کہ حضرت کرامات تو سب ہی بیان کرتے ہیں، بزرگان دین کی تعلیمات کو کوئی نہیں بیان کرتا ہے. تو محسنین کا بندہ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے اور اس کو برملا اس کا اظہار کرے. تو ایسی فکر پیدا ہوئی کہ اس کے بعد سے ہم نے جہاں بھی اولیاء کرام پر گفتگو کی ہے تو ان کی تعلیمات پر کی ہے. اگر میں کرامتیں بیان کرتا تو ابھی کئی نعرے لگ چکے ہوتے، لیکن اس کا حاصل مقصود کچھ نہیں ہے. اگر یہ ہم سن لیں گے ان کی تعلیمات اور ہم نے عمل کر لیا تو ہماری آخرت اور دنیا بدل سکتی ہے، سنور سکتی ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اس جو انکساری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحرا کے سفر کے دوران پیاس کی سختی کے بعد آپ پر ایک بادل ظاہر ہوا جس سے بارش کے مشابہ آپ پر کوئی چیز گرائی گئی.
جس سے آپ نے سیرابی حاصل کی، اپنی پیاس کو بجھایا۔ اس کے بعد ایک نور نکلا، پھر وہ شکل ظاہر ہوئی جس سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اور میں نے تم پر حرام چیزیں بھی حلال کر دی ہیں۔ اس کو ویسے علماء نے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے بیان کیے، میں نے جو آج مستند کتابوں سے نکالا تو اس پورے واقعے کو لکھا ہے۔ تو اس شکل انسانی نے کہا کہ تم پر حرام چیزیں بھی حلال کر دی گئی، تو آپ نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، شیطان مردود سے اللہ کی۔ اس کے بعد شیطان لعین جو شکل انسانی میں تھا، جو روشن ستارہ تھا، روشن انداز میں تھا، وہ ظلمت میں بدل گیا، اندھیرے میں، اور آواز آئی اے عبد القادر۔ جاتے جاتے پھر حملہ کرنے لگا کہ تو مجھ سے اپنے علم کے ذریعے نجات پا گیا، اور اس نے ساتھ میں یہ جملہ کہا کہ اسی طرح میں نے 70 مشائخ کو، اولیاء کو راہ ہدایت سے بھٹکایا ہے۔ یہ جو میں، یعنی میرا علم، میرا پیسہ، یہی ہمارے ہاں رہل سہل، یہی مقابلہ چل رہا ہے۔ اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 گاڑیاں، اس کے پاس ایک بلڈنگ ہے تو میرے پاس 2 بلڈنگ ہے، یہی تو مقابلہ چل رہا ہے اس دنیا میں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں ممالک کی بات کی جائے یا کسی بھی چیز کی، جنگوں، ہتھیار کی جنگ نہیں، یہ معیشت کی جنگ ہے۔ جس ملک کو دیکھ لو، اب معیشت کی جنگ ہے، یہ ایٹمی جنگیں نہیں چلیں گی، اب یہ معیشت کی جنگ چلے گی۔ اور آپ دیکھیں جس ملک کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، یہ معیشت کی جنگ چل رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں آپس میں معیشت کی جنگ ہے۔ اگر کسی سے ہم حسد کرتے ہیں تو پیسے کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ ہے، رب کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ ممکن ہے میرے پاس پیسہ ہوتا میں غلط کاموں میں مشغول ہو جاتا، ممکن ہے میرے پاس پیسہ ہوتا میں بخل کی کیفیت میں چلا جاتا، ممکن ہے میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسے ظلم کے لیے استعمال کرتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دولت فرعون اور دولت قارون کو ٹھکرا، اور جب بھی دولت مانگ تو دولت عثمانی رب العالمین سے مانگ۔ یہ دولت قارون اور دولت فرعون، دولت نمرود انسان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ اس لیے جب بھی بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے تو دولت عثمانی کی دعا کرے۔ اور وہ دولت عثمانی کیا ہے؟ وہ دولت عثمانی یہ ہے کہ جب بھی دین کو مال کی ضرورت پڑتی ہے تو عثمان غنی سر فہرست نظر آتے ہیں۔ جب بھی دین کو مال کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ کے رسول پکارتے ہیں تو عثمان غنی سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میرا مال ہے میرا نہیں ہے، آپ کا ہے، جتنا چاہیں دین پر خرچ کر دیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دیکھ کے لیے 3 دن اعلان کرتے رہتے ہیں، 100 روپے جیب سے نہیں نکلتا ہے۔ فی الحقیقت میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ آپ لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اعلان کی نوبت نہ آئے اور پہلے ہی آ کر کہیں کہ امام صاحب ہماری طرف سے حضور غوث الاعظم کی نسبت سے ایک دیکھ ہے۔ ضروری نہیں ہے مرغی والی دیکھ کر دیں، ضروری نہیں ہے اب وہ کر دیں۔ اچھا بعض لوگ گھر میں بھی 11ویں شریف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں وسیع انداز میں۔ اب میں تو نہیں کہتا یہاں دکھاوے کی کیفیت ہے، وہ یہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ غرباء کو یا اللہ کے مہمانوں کو، یہ آپ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اس وقت اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر آپ کی یہی نیت ہے کہ علم دین سیکھنے ہیں تو آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور آپ کے لیے کچھ بھی پیش کیا جائے گا تو یہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہے۔ تو ہمارے ہاں صاحب استطاعت بھی پیسے نہیں نکالتے، تو بتائیں کہ پھر بندہ کس کے سامنے رونا روئے؟ جب صاحب استطاعتوں کا یہ حال ہے تو پھر بیچارے، میں کہتا ہوں غریب آدمی ہم سے اچھے ہیں۔ میں نے یقین کرے میرا تجربہ ہے کہ امیر آدمی 500 دیتا ہے اور غریب آدمی جس کی کم سے کم تنخواہ ہے وہ 1000 روپے کا نوٹ دے رہا ہوتا ہے۔ چاہے مسجد کے چندے کی بات کر لیں یا کہیں بھی جب بھی اعلان کیا ہے، آپ دیکھیں نہیں آپ نے فیکٹری والے لوگوں کی کتنی تنخواہیں ہوں گی؟ حد مار کے اگر کوئی منیجر بھی ہے تو لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی۔ اب سارے تو ہماری مسجد میں منیجر جمعہ نہیں پڑھنے آتے، وہ 25-30 ہزار والے لوگ 33 ہزار تنخواہ اگر گورنمنٹ نے بھی کیا تو 33 ہزار ہے، 35 ہزار۔ وہ 35 ہزار والے لوگوں کو میں نے جمعے میں، میرے پاس ابھی بھی ویڈیو موجود ہے، یقین کریں میں جن کو جانتا ہوں کہ 35 ہزار، میں نے بعد میں ویڈیو دیکھی وہ لوگ 2-2 ہزار 3-3 ہزار روپے لا کے دے رہے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ جن کے لاکھوں کے کاروبار چل رہے ہیں ان کو فرصت نہیں ہوئی کہ اس وقت 1000 روپے دے دیں۔ میں یہ تنقید نہیں کر رہا ہوں،
یہ آپ کو حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری حقیقت ہے. تو کہیں ہم دولت قارونی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینے سے ہم خرچ کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شیطان تو تمہیں خوف دلاتا ہے فقر کا، غربت کا، کہ اگر اس کے راستے میں تم خرچ کر جاؤ گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا. لیکن رب العالمین یہی قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اس مال کے بدلے اللہ تمہیں دنیا میں بھی فضل بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں مغفرت بھی فرمائے گا. یہ مال کا نعم البدل ہے. تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اگر بچایا ہے کسی چیز نے تو وہ میرے رب کا فضل الاولیٰ ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے کہ تیرے بہکاوے میں نہیں آیا. رب العالمین نے مجھے تیرے بہکاوے سے محفوظ رکھا ہے. تو میں یہی بات مغربی عشاء میں کر رہا تھا کہ کمال کی نسبت رب کی طرف، زوال کی نسبت اپنی طرف. اگر کوئی نقصان پہنچائے تو اپنی طرف، کہ میرے اعمال کی وجہ سے، میری سستی کی وجہ سے، میری کاہلی کی وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے، میری بددیانتی کی وجہ سے، میری بد کیفیت کی وجہ سے اگر یہ نقصان مجھے پہنچائے. اور جب عروج حاصل ہو، جب کمال حاصل ہو، جب رفعت حاصل ہو تو کہے یا اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا عروج نہیں ہے، یہ میری رفعت نہیں ہے، یہ میری نسبت نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان عظیم ہے، یہ تیری نعمتوں کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ انسان جب اس سوچ کو بیدار کر لے تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہے. اور ایک حضور غوث الاعظم کی تعلیمات میں سے ایک چیز آپ بیان فرماتے ہیں کہ تعریف پسندی. کچھ لوگوں کو تعریف بڑی پسند ہوتی ہے اور بعض تو ایسے ہم ڈوب چکے ہیں کہ جھوٹی تعریف بھی پسند ہے. ایک چلو خوبی پائی جائے انسان کے اندر وہ تعریف ہو تو چلو کمال ہے. ایک خوبی بھی نہیں ہے اور بندے کی تعریف ہو رہی ہے اور بندہ خوش ہو رہا ہے تو انسان کو تعریف پسندی بھی لے ڈوبتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تعریف پسندی انسان کو کبھی بھی صالحین میں شامل نہیں کر سکتی. اور یہ جو تعریف پسندی ہے، حضرت بایزید بستامی کا واقعہ آپ کے سامنے مغربی عشاء میں بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے نفس سے پوچھا کہ میں تیرا اتنا انکار کرتا ہوں، تو اتنا ذلیل و رسوا کرتا ہوں، پھر بھی دیکھتا ہوں کہ تو پھر بھی تر و تازہ ہوتا ہے، کہاں سے تجھے غذا ملتی ہے؟ تو اس شیطان نے، نفس نے کہا کہ جب کوئی آپ سے جھک کر ملتا ہے، آپ کے سامنے آج جو انکساری کا پیکر بنتا ہے، جھکتا ہے، آپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے اور اس سے تھوڑی بہت جو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، فرمایا وہی میں، نفس کہتا ہے کہ وہی میں غذا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نفس کی غذا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، تو پھر جب تعریف پسندی ہو تو انسان کو کہاں لے جائے گی. اور فرمایا کہ آپ کی تعلیمات میں سے غریبوں اور محتاجوں کی داد رسی، یہ حضور غوث الاعظم کی تعلیمات ہیں. اور یہی 11ویں کا صدقہ ہے. یہ جو ہم 11ویں مناتے ہیں، لنگر لازمی کرتے ہیں، صرف ان کی نسبت کی وجہ سے. اگر ہمیں ان کی نسبت کا اتنا پاس ہے، اور معذرت کے ساتھ میں اپنے احباب سے کہتا ہوں، مسلک کے احباب سے، کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیروں کی اتنی کرامات یاد ہیں، رسول اللہ کی ایک حدیث بھی عربی میں یاد نہیں ہے. تو پھر بتاؤ کہ کامیابی کہاں ملے گی؟ اور اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی قرآن کی ایک آیات پڑھ کر ترجمہ نہیں بتا سکتے، ہم ایک حدیث رسول کا ترجمہ پڑھ کے کسی کو سمجھا نہیں سکتے، اصلاح نہیں کر سکتے، لیکن اپنے پیر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے 100 کرامتیں بتائیں گے. ہمارے پیر نے اس کو زندہ کر دیا، ہمارے پیر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. بھائی پیر کو بھی تو کمال ملا تو اللہ اور اس کے رسول کے صدقے سے ملا ہے. کیا اس کا اپنا کمال ہے؟ اس کا اپنا کمال نہیں ہے. اب یہ کہیں گے کہ امام صاحب تو پیروں کے خلاف ہیں. بھائی ہم پیروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس نظام اور اس نظام تربیت کے خلاف ہیں. میں جتنے بھی لوگوں کو سنتا ہوں، پڑھے لکھے اسکالر کو سنتا ہوں، خاص کر آج کل بہت زبردست کام کر رہے ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. انہوں نے ایک ایڈیٹوریم بنایا ہے گلشن اقبال کی طرف، اور اس میں جس میں پروفیسرز، کالج کے طلباء، یونیورسٹی کے طلباء، پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء
اسلامک سائنسز، اسلامک اسٹڈیز، اسلامک ہسٹری، اسی طرح دنیا کے جتنے بھی تعلیم کے شعبے جات ہیں ان سب کو مدعو کر کے ایک موضوع رکھتے ہیں، پھر ان کو بولتے ہیں آپ سوال کریں۔ آپ کو ویسے کئی زبانوں پر عبور حاصل ہے، اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب وہ آدمی ہیں کہ جب پاکستان کی طرف سے یہ سعودیہ میں گئے اور وہاں کوئی کانفرنس تھی، اور اس میں جب حضرت نے خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد سب سے بہترین تقریر ان کی تقریر کہی گئی۔ پاکستان کی طرف سے دو لوگ تھے، ایک ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تھے، ایک دوسرے مسلک کے عالم تھے، ان کا نام میں نہیں لیتا۔ دو بندے گئے تقریر کرنے کے لیے سعودیہ میں، تو اس کے بعد جتنے بھی ممالک سے علماء آئے ہوئے تھے ان کے لیے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا، اور جب کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میں نے یہی کہا یا اللہ اگر میں علم دین نہ سیکھتا تو شاید آج میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے میں منسٹر تو بن نہیں سکتا تھا، غریب کا بچہ تو منسٹر نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ غریب کا بچہ علم کی بدولت یہاں تک اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس علم کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے دروازہ کھولا گیا اور میں اندر جا کے ہم نے نماز پڑھی۔ تو میں ان کو سنتا ہوں، تو یہ جو خرافات ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں، اگر اس کو کوئی بیان کرے تو آپ اگر اعلیٰ حضرت کو بیان کرنا شروع کر دیں، یہ خرافات جو فتاوی رضویہ میں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت تو ہم جس طرح سنتے تھے اعلیٰ حضرت تو وہ ہے ہی نہیں، اعلیٰ حضرت تو بہت سخت آدمی۔ ہمارے لوگوں نے خود اعلیٰ حضرت پر ظلم کیا کہ ان کو صحیح معنوں میں بیان ہی نہیں کیا۔ کیا ہے ہمارے یہاں اس خطیب کی ویلیو جو قصہ خواں ہے۔ قصہ خواں سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے رٹے رٹائے قصے کو بیان کرے اور آپ کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو نکل آئیں، آپ کہیں کیا تقریر کمال والی تقریر۔ علمی تقریر ہم حدیثیں کوئی سنانے لگ جائے، وہ علامہ مختار دورانی صاحب جو مظہر مختار دورانی صاحب یہاں کئی دفعہ بیان کر کے گئے، جمعہ پڑھا گیا، وہ اپنے مجھے بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب مفتی مختار احمد دورانی صاحب ہزارہ کی سرزمین پر ایک استانے پر سالانہ تقریب تھی، وہاں بیان کرنے کے لیے گئے۔ 1.5 گھنٹہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے معمبر تقریر کی، کہا ایک بندے نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا۔ جب وہ پیچھے آ کے بیٹھے نا تو ایک ملتان کے خطیب اٹھے، ان کا حضرت استانوں پر یہ تقریر ہوتی ہے، اگر 2 منٹ کے اندر اندر پیر صاحب کو اور پورے مجمع کو نہ کھڑا کر دیا تو مجھے خطیب نہیں کہنا۔ اب پیر صاحب وہ خطیب مجمع پر پہنچے، ہمارے اہل سنت کا حال بتا۔ جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہید باندھنے کے بعد کہا میں اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا، اگر آج کے دور میں اے مجمع والوں، اے سننے والوں سنو، اگر آج کے دور میں اگر کسی نے زندہ ولی کو دیکھنا ہو تو اسٹیج پر جو آپ کے پیر صاحب بیٹھے ہیں آج کی زندہ ولی ہے، پیر صاحب بھی کھڑے ہو گئے، نوٹوں کی برسات بھی ہو گئی، مجمع بھی کھڑا ہو گیا، نعرے بھی لگ گئے۔ اہل سنت کا یہ حال استانوں سے کیا جا رہا ہے۔ تو آپ بتائیں پھر ان پیروں کے خلاف بندہ بات نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ ہماری اوقات اتنی نہیں ہے۔ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ مجھے سن کر تم تقریریں نہیں کیا کرو، تمہارا جو لیول ہے اسی لیول پر تقریریں کیا کرو۔ ہمارا یہ لیول نہیں ہے اتنی بڑی باتیں کرنا، لیکن حقیقت تو بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق سے زیادہ فضیلت والا اعمال ہے، یعنی کہ زیادہ اخلاق والا عمل سے بھی زیادہ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں میرے نزدیک بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ کا جتنا اچھا اخلاق کیوں نہیں ہے، کہا کہ اس اچھے اخلاق سے افضل یہ ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، محتاجوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ فرمایا کہ یہ حسن اخلاق سے بھی زیادہ افضل ہے، اور فرماتے کہ میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی میرے پاس نہ بچے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں، اور مہمان نوازی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو معمول تھا کہ آپ مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، اور جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو کھانے کے ٹائم پہ آ گیا، اور ہمارے حال کیا ہے، امیر اگر مہمان آئے تو اس کے لیے اعلیٰ کھانا پکتا ہے، اور غریب آئے تو اس کو شربت پر۔ اگر اس صفت میں دیکھے تو مہمان ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ ہمارے یہاں معیار ہو چکا ہے۔ غریب اگر رشتہ دار آ جائے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں تجربے کی بنیاد پر، ہم نکاح پڑھانے جاتے نا تو اگر کوئی غریب بھائی کیوں نہ ہو، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو ہم اپنے نکاح فارم میں اپنے بچوں میں گواہ بھی نہیں بناتے۔ امیر جو بھائی ہوگا نا، چھوٹا بھی کیوں نہ ہوگا، اس کو بلائیں گے، آپ اس کو گواہ بناؤ، اس کی ویلیو دی جا رہی ہوگی، اور غریب بھائی ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
کوئی امیر رشتہ دار آگے اس کو پروٹوکول دے رہے ہوں گے، غریب بھائی بیٹھا ہے وہ اس کو کوئی پروٹوکول نہیں، پوچھنا نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ جہاں اتنا مر چکا ہو تو بتائیں پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی خلق خدا کی، یعنی کہ خلق خدا کو خالق سے جوڑتے ہوئے گزری ہے، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف ڈالا ہے۔ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی عطا کی ہے۔ اتنا پیارا جملہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ نذیر بھائی نے کہا باقی تو سب سوئے میں، آپ پھر کہتے ہیں کہ امام سے پھر دوسری باتوں کی طرف نکل جائے۔ جب آپ اس طرح سوئیں گے پھر میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے جان چھڑاؤں گا بھئی، موضوع سے تو پھر میں نے ہٹنا ہی ہے۔ تو بھئی موضوع پر رہنے کے لیے عوام کا سبحان اللہ ضروری ہے۔ میں دوبارہ جملہ پڑھتا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف ان کو رغبت دی ہے آپ نے، اور یہ تعلیمات حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک اور بڑا آسان فارمولہ ہے، کسی کو مشہور ہونا ہے، علم بھی نہ سیکھنا پڑے، آسانی سے وہ پیر بن جائے۔ 10 مرید ہو جائیں تو پھر وہ حضرت سنبھلنے میں نہیں آتے کہ میرے تو 10 مرید ہیں، اب اس کو کون سنبھالے۔ آسان ہمارے ہاں فارمولہ کہ جس کو مشہور ہونا ہے وہ اچھا سا امامہ خریدے، کسی پیر صاحب سے خلافت لے لے۔ اب خلافت کیسے ملتی ہے؟ معذرت کے ساتھ، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کسی پیر کے پاس جائیں، اس کے اوپر اچھے طریقے سے نچھاور کریں۔ وہ جو غریب آپ کے ان کے مرید ہوں گے وہ آہستہ سے پیچھے ہو جائیں گے، جو امیر مرید آئے وہ آگے ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا حضرت میری گاڑی ہے، اس میں آپ نے سفر کرنا ہے۔ بھائی حضرت، اب وہ جو کرولا والا تھا اس کی ویلیو ختم، اب بڑی گاڑی آ گئی، اب اس میں پیر صاحب بیٹھیں گے، اب اس کی واہ واہ ہوگی۔ اب اسٹیج پہ بھی پیر صاحب کے ساتھ چند دن گزریں گے، اب داڑھی رکھے نہ رکھے، پیر صاحب کہیں گے آج سے ہم نے اس کو خلافت دے دی۔ ورنہ آپ بابا فرید مسعود گنج شکر کی تعلیمات کو پڑھیں، وہاں لوگوں نے 40 سال مجاہدے کیے ہیں۔ آپ صابر کلیر کی سیرت کو پڑھیں کہ حضرت صابر کلیر جب حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے تو مجاہدہ نفس کو کیسے مرواتے، فرمایا اے صابر کلیر، نوجوان تھے، بچے سے تھے، فرمایا کہ تو نے کھانے کو تقسیم کرنا ہے، اور کھانا اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ کچھ بچانا نہیں ہے۔ جب کھانا سب کھا کر چلے جائیں، یا تو جو جھوٹا کھانا وہ کھا لینا ہے، اگر کوئی ہڈیاں بچ جائیں تو جو کھائی ہوئی ہڈیاں ان کو دوبارہ چوس کر، یہ تمہاری بھوک کا انتظام ہے۔ یہ نفس اس طرح مرتے ہیں، ہم تو کسی کا جھوٹا کھانا بھی پسند نہیں کرتے، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اور یہاں صابر کلیر کی تربیت کا انداز دیکھیے کہ وہ کئی دن تک، آپ کی بہن آئی کیونکہ وہ بیوہ تھی، والد کا ان کے شوہر کا سہارا نہیں تھا، اب انہوں نے تربیت کیسے کروں گی، وہ بھائی کو دے دیا بچہ۔ اور یہ تعلیمات بزرگان دین ہے۔ اگر ہمارے خاندان میں ایسے کوئی بچے ہوں کہ جن کے والد کا سر سے سایہ اٹھ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اور سہارا بنے۔ اگر کسی کی والدہ نہیں ہے، خدا کسی کو یتیم نہ کرے۔ وہ کسی نے کہا تھا شالہ کوئی یتیم نہ ہوئے۔ بچپن تو بچپن، میں کہتا ہوں جوانی میں بھی بندہ یتیم نہ ہو، بڑھاپے میں بھی بندہ یتیم نہ ہو۔ ماں باپ کی نعمت ایسی ہے، وہ کسی نے کہا، ایک شاعر گزرا ہے، اس نے کہا کہ مدتیں گزر گئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک بار ماں سے کہا تھا کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہ ماں سے ایک بار کہا تھا کہ رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، اب جب بھی رات کو اٹھ کر دیکھتا ہوں ماں میرے سر پہ کھڑی ہے، جاگ رہی ہوتی، سوتی نہیں۔ تو ماں باپ کا سایہ کسی کے سر سے نہ جائے۔ ماں باپ کی بڑی، میں کہتا ہوں کہ آپ نے، یہ شاید کسی بھی خطیب نے نہیں کہا، میں کہتا ہوں میرا ظرف ہے، باپ کچھ بھی نہ کرے اولاد کے لیے، کچھ بھی نہ کرے، نہ اس کے لیے مکان بنائے، نہ تعلیم دے، نہ تربیت دے، کچھ بھی نہ کرے، باپ کا بندہ پھر بھی احسان نہیں اتار سکتا، فقط وہ نام دے دے، ورنہ معاشرے میں وہ شخص گالی بن جاتا ہے۔ باپ کا نام دینا یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ احسان اولاد باپ کا نہیں اتار سکتی۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کہ فرمایا کہ کبھی بھی بندہ مشیت کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف شکایت نہ کرے لوگوں سے۔ وہ کتنا بیوقوف آدمی ہے کہ خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے، کہہ رہے کہ میں بے روزگار ہوں، ہائے مجھے یہ تکلیف ہے،
اور کس سے کہہ رہا ہے؟ بندے سے کہہ رہا ہے. اور کس کا شکوہ کر رہا ہے؟ رب کا. خالق کا شکوہ مخلوق کے سامنے، تو پھر اس کی مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں ہم تجھے تاکید کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب جو تجھے امور تیرے لیے ظاہر ہوں ان کے خلاف کبھی کسی کے سامنے شکایت نہ کر. اللہ تعالیٰ نے جیسا اور جو بھی تجھے عطا کیا ہے اس کے فضل کے باعث مخلوقات میں اس پر تہمت نہ لگا. کہا کہ جو شکوہ کرتا ہے رب پر وہ اس پر تہمت لگاتا ہے. اگر اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا تو وہ اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور ایک بڑی خوبی والی بات آپ نے بیان فرمائی. آپ ایسے 10 بجے کے مجھے کہا تھا 5 منٹ اور لے لیتا ہوں، اجازت ہے؟ سب نہیں کہہ رہے، سب کہیں تو پھر چلتا ہوں. ہاں کیونکہ آج کل امام بھی ڈرتے ہیں نا، وہ مقتدی آج کل جو ہے نا اقتدا کرنے والے نماز میں ہم سے سجدے میں پہلے چلے جاتے ہیں تو باقی معاملات میں بھی ہم سے آگے ہی ہوتے ہیں. تو اجازت ضروری ہے، بعد میں کوئی کہے تو پھر میں برداشت نہیں ہوتا نا، پھر وہ بندہ محنت کر کے بیٹھا ہو تو کہتا ہے یار دیکھو ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. تو اچھا ایک بات ہے، پھر میں دل میں جو بات آتی ہے میں کہہ دیتا ہوں. اب ہوتا ہے نا کچھ باتیں نہیں بھی کرنے کی ہوتی، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، اتنا بے وقوف نہیں ہوں، اللہ نے اتنا ملکہ عطا کیا تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کچھ باتیں ایسی نہیں کرنے کی ہوتی لیکن حقیقت ہے کیا کرے، چھپا نہیں سکتے، وہ دل میں جو بات آتی میں کر دیتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کی قسم نہ کھاؤ. یہ غوث الاعظم ہے جو بیان ہم کر رہے ہیں نا کہ وہ کشتی ڈبا دی، وہ تیری نکال دی اور قبر میں دھوبی جب مرا تو قبر میں، یہ جھوٹا واقعہ ہے، حضور غوث الاعظم کی طرف منسوب کیا ہوا ہے. وہ خطیبوں کو شرم آیا نہیں آتی، کہتے ہیں کہ آپ کا دھوبی مر گیا اور حضور سے بھی پہلے معاذ اللہ قبر میں حضور غوث الاعظم پہنچے ہوں گے. عقل ہے یہ نہیں ہے کہ حضور غوث الاعظم کو معاذ اللہ تم نبی پر فوقیت دیتے ہو؟ اور کہا فرشتے سوال پوچھیں گے وہ کہے گا میں دھوبی ہوں. ہم نے تو ایک ہی سوال حدیثوں میں پڑھا کہ جب بندے سے سوال پوچھا جائے گا مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں تو یہ سوال ہونے ہیں. اور یہ حضور غوث اعظم پر بہتان ہے کہ حضور غوث الاعظم نے اپنی صحبت میں رہنے والے بندے کی یہ تربیت کی. وہ قبر میں کھڑا ہو کر وہ رسول اللہ کو نہیں پہچانتا، وہ کہتا ہے میں دھوبی کا، حضور غوث الاعظم کا دھوبی ہوں. عقل دیکھو ان لوگوں کی. اور ہم سبحان اللہ ایسے خطیبوں کو، ایک مسلک ہے آپ سمجھ جائیں گے، ان کی ایک کوالٹی ہے، وہ ذاکر کو کھڑا کر کے رکھتے ہیں. ذاکر ان کا کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے، جو ان کا عالم ہوتا ہے اس کو بٹھاتے ہیں ممبر پر. ہمارے ہاں تو نعت خواں بھی عالم ہے، ہر بندہ عالم بن جاتا ہے، اس کو اس کی ویلیو پر رکھتے ہیں. اب اندازہ لگائیں یہ حضور غوث الاعظم پر بہتان ہے یا نہیں ہے. اور دوسری کیفیت اگر اس کی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ آپ فوقیت دے رہے ہیں. کفر نہ کفر باشد. یہ تعلیمات جب دی جائے گی ہمارے اسٹیجوں سے تو پھر بتائیں ہمارے قوم کا حل کیا ہوگا. میں نے بڑی اس واقعے کو تلاش کیا کہ مجھے کشف الاسرار میں، فتوح الغیب میں، جو حضور قلاہد الجواہر میں حضور غوث الاعظم کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں مل جائے، لیکن یہ واقعہ مجھے نہیں ملا ہے. آپ کے جو سیرت لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہیں بھی کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں لکھا، اور ہمارے ہاں یہ واقعہ بیان ہوتا رہا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا جو اللہ کی قسمیں کھاتا رہتا ہے. اب مثلا لوگ جس طرح کوئی چیز گم ہو گئی یا کسی نے کوئی چیز چوری، کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ اٹھا، کوئی وعدے سے مکر گیا قرآن اٹھا لو. بھئی قرآن اسی کام کے لیے آیا ہمارے درمیان میں. قرآن تو رشد و ہدایت کے لیے، منبع انوار کے لیے، فیوز و برکات کے لیے، شفاء للناس کے لیے آیا. قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے تھوڑی آیا، ہمارے باتوں کو سچا کرنے کے لیے، جھوٹی باتوں کو سچا کرنے کے آڑ لینے کے لیے قرآن تھوڑی آیا. موبائل چوری ہو گیا 2000 روپے کا قرآن اٹھاؤ، کوئی اپنے وعدے سے مکر گیا قرآن اٹھاؤ. قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا، قرآن رشد و ہدایت کے لیے آیا. تو اللہ کے نام کی بلا وجہ قسم. اور ہمارا حال کیا ہے کہ 2 روپے کی چیز بھی بیچتے تھے، اللہ کی قسم مجھے اس میں کچھ نہیں بچ رہا، بس میں بسم اللہ کر رہا ہوں. ہماری تجارت کا پہلا اصول یہ ہے. ہم اپنے بچوں کو تجارت کا کیا اصول سمجھاتے ہیں؟ جب کوئی چیز نہ بکے تو کہنا اللہ کی قسم مجھے اس میں کچھ نہیں بچ رہا. حضور نے فرمایا کہ جس تجارت پر قسم اٹھائی جائے، یہ جھوٹ بولا جائے، اس تجارت میں برکت نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی قسم اس مبارک کی نہ کھائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا ایک دروازہ اس کے قلب پر کھول دیا جاتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ.
قلب پر دروازہ کھولنے کا سبب ہے. قلب کہتے ہیں عربی میں دل کو. قاف اگر دو نقطوں والا قاف ہے کینچی والا، اگر یہ ہو عربی میں قلب تو دل کو کہتے ہیں، اور اگر کاف ڈنڈی والا ہو تو عربی میں کتے کو کہتے ہیں. اور دونوں لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، یہ بھی، اور قلب یہ لفظ بھی استعمال ہوئے. اور تطمئن القلوب قلب کی جمع ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے. آپ فرماتے ہیں ایفائے عہد، فرمایا کہ جو وعدے کو پورا کرتا ہے، تو فرمایا کہ سخا اور حیا کے مراتب اس پر آشکارا ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. جو وعدے کو پورا کرتا ہے فرمایا سخا اور حیا، یعنی سخاوت اور حیا، اس کے جو مرتبے اس کو اللہ کے قرب میں لے کر جا سکتے. فرمایا کہ جب وہ وعدوں کو پورا کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو سخاوت بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کو حیا بھی عطا فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں مخلوق الہی کے لیے لعنت کا لفظ استعمال نہ کرو. حضور غوث الاعظم کیا فرماتے ہیں؟ مخلوق کے لیے لعنت کا لفظ استعمال نہ کرو. کتنا آسان ہو گیا کسی کو لعنت دینا، کسی پر بہتان باندھنا. بالخصوص ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں ایک گالی ہے حرامی. میں کہتا ہوں یہ جو حرامی اگر کسی بچے کو ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی ماں پر زنا کا بہتان لگایا، اور اگر وہ ثابت نہ ہو تو یہ ہم پر لوٹے گا. مزاح میں بھی گالی جائز نہیں. اسی طرح فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی عزت، جو مخلوق کے لیے لعنت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے، اور اسے نقصان خلق سے اللہ تعالیٰ معمون یعنی امن عطا فرما دیتا ہے. یار سبحان اللہ نہیں کہہ رہے آپ؟ اتنی بڑی بات علم آپ کے سامنے حضور غوث الاعظم کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں. اور حضور غوث الاعظم کے ماننے والے، چلو یہ تو چھوٹی 11ویں نہیں ہے، یہ بڑی 11ویں ہے، اور بڑی 11ویں میں بڑی سبحان اللہ آنی چاہیے. ہاں، ہاتھ میں کبھی کبھی آپ آتے ہیں جمعے والے دن تو 25 منٹ میں آپ بچ جاتے ہیں. تو محفلوں میں یہ ہوتا ہے کہ چلو پورا موضوع بیان کرنے کا موقع مل جاتا ہے. وہاں تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ کون سا واقعہ بیان کریں، اوپر جب گھڑی کو دیکھتے ہیں. اور لوگ پھر وہ گھڑی کو زیادہ دیکھتے ہیں، ہمیں کم دیکھتے ہیں. جب ہمیں کم دیکھتے ہیں تو ہماری تقریر ذہن سے نکل جاتی ہے. تو اس لیے توجہ سے، کسی کے لیے حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں بد دعا نہ کرو. یہ بھی آسان ہے، بد دعا ہم بہت کرتے ہیں. فرمایا کہ بد دعا نہ کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ صبر اختیار کرو، بد دعا نہ کرو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مخلوق میں اسے محبت و مقبولیت کا اللہ تعالیٰ منصب عطا فرماتا ہے. بد دعا نہ کرنا حضور غوث الاعظم کی تعلیمات کے مطابق اللہ کریم اس کی محبت، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کو بلند فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ ابن آدم سے ذرا بھی لالچ نہ رکھ. فرمایا کہ جب ابن آدم سے تجھے لالچ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ تیری عزت، تیری بزرگی اور غنا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلندی عطا فرماتا ہے. اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، یقیناً یہ تو میں نے کچھ آپ کے قول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جو میں نے بس مغرب کے بعد مطالعے کی مجھے تھوڑی سی توفیق حاصل ہوئی، وہ آپ کے سامنے رکھا. ورنہ جو باقی واقعات حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اگر آپ کا ذوق ہو، بڑی رات ہے، اور سعید بھائی اگر مجھے اجازت دے دیں، ایسے تو بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں سعید بھائی، اور ان کی محبتوں کی وجہ سے میں یہاں 5 سال نکال گیا ہوں. اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہ کہا کرو امام صاحب، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آپ کو ہم لے کر آئے تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی چلنا ہے. جو بات یہ تنہائیت میں مجھے کہی ہے وہ میں آج بیان کر رہا ہوں. تو سعید بھائی ایک واقعہ بیان کر لوں. تو محبت یعنی کہ یقین کریں یہ ہمارے دادا کی عمر کے ہیں، اور امام سے محبت کرنا یقیناً یہ ہر بندے کی توفیق میں نہیں آتی ہے. اور بالخصوص کمیٹی میں احباب کم ہی ہوتے ہیں کہ جو امام، مؤذن اور خادم سے محبت کرتے ہیں. مجھے ایک دوست نے واقعہ بیان کیا، الانڈی محمدی مسجد ہے وہاں پر. کہا کہ ایک بڑا اللہ کا نیک بندہ اور سخی تھا. کہا کہ جب وہ کمیٹی میں نہیں آیا تو بڑی خدمت کرتا تھا. تو میں نے کہا اللہ نے اس کو نوازا ہے تو اس کو کمیٹی میں، باقی کمیٹیوں کو کہا کہ اس کو لے لو، یہ مسجد کا فائدہ ہو جائے. کہا مسجد کمیٹی میں تو آگے، لیکن کہا ہم سے نفرت کرنے لگا. تو اندازہ کرے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں امام سے. کیوں؟
کیوں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے مالک نوکر سے محبت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ ہے اب ان لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے نظام کو چلانا ہے۔ ابھی اگر ہمیں ہماری غلطی پر نہیں کہیں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے غلطیاں کرتے چلے جائیں گے۔ آپ وجہ کو سمجھیے، بات میں کھل کے کر رہا ہوں، کوئی اس میں وہ اشارتاً کنایتاً والی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں روکیں گے نہیں ٹوکیں گے نہیں، اب مثال کے طور پر میں ایک نماز میں نہیں آتا، اگر مجھ سے نہیں پوچھیں گے امام صاحب خیریت تھی، میں کہوں گا پوچھتے نہیں ہے، میں 2 نمازوں میں اور چھٹی مان لوں گا۔ یہ احسان ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ سے پوچھنے والے ہوں، جس کی پوچھ کچھ نہ ہو وہ بندہ بیکار ہو جاتا ہے، اور جس سے کوئی پوچھنے والا ہو وہ بندہ کام کا بن جاتا ہے۔ آپ اولاد سے نہ پوچھیں، اولاد آپ کی بیکار ہو جائے گی۔ اگر اولاد سے پوچھ کچھ کرتے رہیں گے اولاد، تو پتہ یہ چلتا ہے ہم آپ کو چلاتے ہیں اور ہمیں یہ چلاتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو ہمیں چلا رہے ہیں نا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کمیٹی والوں کے لیے آزمائش کا، کہ امام سے بات کرنی ہے، مؤذن سے بات کرنی ہے، خادم سے بات کرنی ہے، تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب سے کس حال میں بات کریں، کس طرح بات کریں، اگرچہ امام کی غلطی ہے۔ یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کمیٹی والوں کے لیے کہ امام صاحب ناراض بھی نہ ہوں اور ان سے بات بھی ہو جائے۔ تو یہ اعلیٰ ظرفی اور انتخاب الہی ہے۔ تو حضور غوث العظم